عرفان قرآن کا 11واں درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ چوتھی آیات مبارکہ سورۃ فاتحہ کی آیات میں نمبر 3 سے یعنی 4، 5، 6 تک جو ہے ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم یعنی چلا ہم کو سیدھے راستے پر، اہدنا تو ہدایت دے ہم کو، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوبی غیر بنی نہیں، مغضوب غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا اور نہ، ضالین گمراہ ہوئے۔ مختصر تشریح یہ ہے کہ صراط سورت سے بنا، جس کے معنی ہے نگل لینا، کیونکہ راستہ مسافر کو اپنے اندر اسی طرح لے لیتا ہے جس طرح کھانے والے لقمہ کو، اس لیے راستہ کو صراط کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں سر کا جو ہے صراط، یہ شارع عام اس راستہ کو کہتے ہیں جس میں چند آدمی مل کر چل سکے، کیونکہ دعا سب کے لیے مانگی گئی ہیں، اس لیے صراط ہی فرمانا بہتر تھا۔ اسی جگہ صراط اس لیے بولا گیا کہ پورے صراط یاد آ جائے، کہ اے اللہ ہمیں اس راستہ پر چلا جس سے پورے صراط کو آسانی سے طے کر سکے۔ المستقیم استقامت سے بنا، اس کا معنی ہے سیدھا ہونا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جو بہت جلد آدمی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ٹیڑھا راستہ مسافر کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ جو راستہ ذات الہی تک پہنچا دے وہ صراط مستقیم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں جس پر تو نے احسان فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ سیدھی راہ کے پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نیک بندے سے اختیار کرے۔ انعمتا انعام سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے نعمت دینا۔ نعمت لغت میں نرمی کو کہتے ہیں، اصطلاح میں سرور اور لذت کو نعمت کہتے ہیں، جس میں راحت حاصل ہو۔ ایک نعمت یہ ہے کہ ایمان اور عمل سے جنت حاصل ہو، جیسے مطیع و عابد بندہ کو، اور دوسرے بغیر عمل کے جنت حاصل ہو، جیسے مسلمانوں کے نابالغ فوت شدہ بچے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ ضد کر کے اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے۔ تیسرے بغیر کسی سبب کے جنت حاصل ہو، جیسے حور و غلمان، اور وہ مخلوق جو جنت کے پر کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ آیات کا مقصد یہ ہوا کہ اے اللہ ہم کو ان لوگوں کا راستہ پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہو۔ وہ لوگ وہ ہیں جن کا خود قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پارہ 5۔ وہ 4 گروہ ہیں، پیغمبر، صدیقین، شہداء اور اللہ کے نیک بندے۔ صدیقین کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمانے والے ہیں، صداقت قول اور عمل میں اور ایمان میں کامل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابی فرمایا اور متقی کا خطاب عطا کیا۔ ارشاد ہے، یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب فرما رہے تھے اپنے صاحب سے کہ نہ غم کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَسَيَجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ تَزَكَّى، اور ان قریب اس سے الگ کریں گے اس کو جو سب سے زیادہ متقی ہے اور اپنا مال دیتا ہے کہ ست رہو۔ پہلے خدا کے انعام کا ذکر تھا، اب غضب کا ذکر ہوا، جس سے بندہ کو خوف پیدا ہو، کیونکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء۔ غیر کے 3 معنی ہیں، نہ، سوا، مگر۔ غضب کے لفظی معنی ہیں جوش،
بدلنا اصطلاح میں غضب اس حالت کا نام ہے جو دل میں بدلہ لینے کے خیال پر جوش پیدا ہوتا ہے، جس سے اس کا دل پلٹ جاتا ہے۔ ضال ضلال سے ہے، جس کے معنی ہیں حیرات۔ جو شخص حیران ہو اسے کہتے ہیں کہ ضال۔ عام عرف میں ضال کے معنی گمراہی ہے، یعنی بدعقیدہ۔ قرآن مجید جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ضال فرمایا ہے، جیسے وجدک ضالا فہدی، وہاں لغوی معنی حیرت کے ہیں۔ جو شخص کسی نبی علیہ السلام کو گمراہ تصور کرے وہ خارج از اسلام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد قوم یہود اور ضالین سے مراد نصارہ مراد ہے۔ المغضوب علیہ سے مراد بدعمل فاسق فاجر بھی ہے، اور الضالین سے مراد کفار ہیں جو خدا کے منکر ہیں۔ آمین، اس دعا کو قبول فرما۔ آمین اسم فعل ہے، اس کے معنی ہے قبول کر۔ یہ قرآن پاک کے آیات میں یہ آیات نہیں ہے، البتہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہر دعا کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ ابن جریر متعدد اسانید کے ساتھ حضرت عدی بن حاتم اور حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، دیگر صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین سے روایت کیا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد جو ہے نصارہ ہے۔ جامع البیان جلد 1 صفحہ 61۔ بعض معاصرین میں سے ایک نے مغضوب کا معنی کیا ہے، حالانکہ وہ صحیح معتوب کا معنی کیا ہے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے۔ عہد رسالت سے لے کر آج تک کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا ہے، بلکہ ادنیٰ تعامل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غضب سے عتاب مراد لینا مراد الہی کے قطعاً خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ انتقام فرمایا ہے۔ رہا عتاب تو فی الجملہ وہ رسول کی طرف بھی متوجہ ہوا۔ صحیحین کے متفق علیہ حدیث ہے کہ عتب اللہ علیہ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عتاب فرمایا۔ صحیح البخاری جلد 1 صفحہ 23۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ ضال کے معنی ہے طریق مستقیم سے عدول اور اعراض کرنا، اس کے زید ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں ہے فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، سورۃ اسراء۔ جس نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنی ہی نفع کے لیے ہدایت قبول کی، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑا۔ صحیح راستہ سے ہر انحراف والے کو ضال کہتے ہیں، خواہ وہ انحراف عمدن ہو یا سہون ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، کیونکہ جو صحیح راستہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے اس پر چلنا بہت دشوار ہے، اور جب کہ ضال کا معنی طریق مستقیم کو ترک کرنا، خواہ یہ ترک عمدن ہو یا سہون ہو، کم ہو یا زیادہ، تو ضال کا استعمال متعدد وجوہ سے ہوتا ہے۔ علم اور عمل کے اعتبار سے ضال کے وہ معنی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے معرفت اور اس کی وحدانیت اور نبوت اور رسالت میں کوئی شخص صحیح راہ سے بھٹک جائے، اس معنی کا استعمال اس آیت میں ہے۔ وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، سورۃ نساء آیات 132۔ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور رسولوں اور فرشتوں کی کتاب اور اس کے رسولوں اور قیامت کے ساتھ کفر کرے تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا، سیدھی راہ سے بہت دور جا پڑا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ عبادات اور احکام شرعیہ میں صحیح راستے سے بھٹک جانا۔ اس معنی کا استعمال اس آیت کریمہ میں ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ فقد ضلوا ضلالا بعیدا، سورۃ نساء، اور صفحہ آیات نمبر جو ہے یہ 167 ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئی، سیدھی راہ سے بہت دور جا پڑے۔ بہرحال مغضوب علیہم والضالین سے مراد یہود و نصارہ ہے، اور ان کا طریقہ گمراہوں کا ہے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ آمین دعا ہے، اور اس کو نماز میں آہستہ پڑھنا چاہیے۔
امام بغوی نے کہا ہے، شعبہ نے سلمہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین آہستہ کہا۔ شرح السنہ جلد دوم صفحہ 208۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔